لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء أفضل الأنبياء وما بينهما وما تحت الثرى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا نور الافئدۃ والعیون۔ رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں۔ مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے، مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے سب سے پہلے رہنما صدیق ہیں، سب سے پہلے رہنما صدیق ہیں۔ بعد نبیوں کے ہوا افضل مقام، بعد نبیوں کے ہوا افضل مقام، بالیقین فضل خدا صدیق ہیں، بالیقین فضل
خدا صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ اور اذ ہما فی الغار سے روشن ہوا، اذ ہما فی الغار سے روشن ہوا، خاص یار مصطفیٰ صدیق ہیں، خاص یار مصطفیٰ صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد احترام محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان دوستوں، ماہ جمادی الثانی کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک اور اس مہینے کی خاص نسبت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی مناسبت سے چند گھڑیاں میں اور آپ آج اس عظیم دن میں آپ کی بارگاہ میں، مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت کے چند پھول نچھاور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور پھر سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس طرح تسی علماء تو سندے رہندے ہو کہ اس مہینے دی 22 تاریخ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے، اور اہل سنت دی تمام مساجد دے اندر تقریباً پورا ماہ مقدس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے۔ آپ دے نام دے نال محافلاں سجائیاں جاندیاں نے، پروگرام ہوندے نے، کانفرنسز ہوندیاں نے، اور جمعہ تے بھی خطباء کوشش کردے نے کہ چاروں جمعے جناب ابو بکر صدیق دے حوالے نال ہی پڑھائے جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او یار کہ جنہاں نے زندگی دی ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک پل مصطفیٰ کریم دی صحبت دے اندر گزارے آئے۔ بلکہ محرخین تے فرماندے نے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اظہار نبوت، اعلان نبوت تو پہلے بھی آپ دے دوست سن، آپ دے یار سن، آپ دے ساتھی سن، آپ دے سنگی سن۔ وجہ ایسی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جدو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح فرمایا تے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر جڑا سی او اسے محلے دے اندر سی۔ اس وجہ تو نبی کریم علیہ السلام دے نال پہلے تو جناب ابو بکر صدیق دا یارانہ سی۔ بعض مورخین فرماندے نے کہ جدو آپ نے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا تو اس وقت دوستانہ شروع ہوا، اور اے تے مسلمہ حقیقت ہے کہ سب تو پہلے مرداں وچوں جس بندے نے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیا وہ جناب ابو بکر صدیق نے۔ وہ کون نے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماندے نے، اور انہوں نے ترتیب باقاعدہ طور تے لکھی ہے کہ مرداں چو سب تو پہلے کلمہ جناب ابو بکر صدیق نے پڑھیا، اور بچیاں چو سب تو پہلے کلمہ جناب حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھیا، اور عورتاں چو سب تو پہلے کلمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھیا، اور غلاماں چو سب تو پہلے کلمہ نبی کریم علیہ السلام دا حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے پڑھیا۔ جدو نبی کریم سرور کونین نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا،
تو آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، اللہ کریم نے مینوں نبوت دے منصب دے نال سرفراز فرمایا، نبوت دا تاج میرے سر تے سجایا، اور غار دے اندر میرے تے وہی نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی۔ جدو آپ نے اے وہی دسی جناب ابو بکر صدیق نو کہ میرے تے وہی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی بنایا ہے اپنا، اور میں نے اعلان نبوت کر دیتا ہے، ابو بکر صدیق ہن تو میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جا، پہلے تے دوست سے ہن تو میرا امتی بن جا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تردد کوئی دلیل نہیں منگی کہ کوئی دلیل دیو جی، تسی جے نبی ہون دا اعلان کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو، تے کوئی دلیل نہ آپ نے فرمایا تسی کہہ رہے ہو تے میں سچی تسلیم کرنا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کلیاں کلمہ نہیں، آپ دیاں 4 پشتاں نبی پاک دی صحابی نے، 4 پشتاں، جناب ابو قحافہ آپ دے والد گرامی وہ بھی صحابی، جناب حضرت ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، آپ دے بیٹے جناب محمد بھی صحابی، اور جناب حضرت عبد الرحمن بھی صحابی، اور حضرت عبد الرحمن دا ایک بیٹا سی، انہاں دا نام سی محمد، وہ بھی صحابی، خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، 2 بیٹے وہ بھی صحابی، 3 بیٹیاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی تینوں صحابی، ساری اولاد بھی صحابی، آگے پوتے بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اگے 2 بیٹے وہ بھی صحابی، 3 بیٹیاں وہ بھی صحابی، اور بیٹے دا بیٹا جناب محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، اور صحابیت دا شرف 4 پشتاں وچ سی۔ اے کائنات دے اندر کسی ہور نو اے مقام نہیں ملیا جڑا مقام جناب ابو بکر صدیق نو ملیا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علماء فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے 1,24,000 صحابہ کرام نے، انہاں دے وچوں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین دے اندر لکھیا کہ 1,24,000 یا 2,24,000 صحابہ کرام نے، انہاں وچوں جڑے صحابہ عہد دے وچ شامل ہوئے نے جنگ عہد دے اندر او افضل نے، پھر انہاں صحابہ وچوں جڑے بدری صحابہ نے او افضل نے، پھر انہاں صحابہ وچوں جڑے 40 صحابہ جنہاں سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا او افضل نے، پھر انہاں 40 وچوں او 10 صحابہ جنہاں نو نبی کریم نے جنت دی بشارت دیتی او 10 افضل نے، پھر انہاں 10 صحابہ وچوں 4 یار افضل نے، پھر انہاں 4 وچوں جناب ابو بکر صدیق افضل نے، انہاں 4 صحابہ وچوں حضرت جناب ابو بکر صدیق افضل نے۔ اور علماء فرماندے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ یہ کہندے نے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر ہو رہا تے آل تو اسی دورا نانا اہل سنت دا تے مشرب اور مسئلہ کہوے کہ اسی ایک اکھ دے نال آل بیت نبوت نو ویندے ہاں، ایک اکھ دے نال نبی کریم دے یاراں نو ویندے ہاں، مصطفیٰ کریم دی آل نال بھی سانو پیار ہے، مصطفیٰ دے اصحاب نال بھی سانو پیار ہے، مصطفیٰ دی ساری آل نال بھی آل سنت پیار کر دینے، مصطفیٰ دے سارے صحابہ نال بھی آل سنت پیار کر دے۔ اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ کسی مومن دے دل دے اندر میری محبت ہوئے اور جناب ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دا بغض ہوئے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکدا۔ مومن ہوئے جدے دل دے اندر ابو بکر صدیق دا بھی پیار ہوئے، علی المرتضیٰ دا بھی پیار ہوئے، مومن ہوئے۔ اور اسی مصطفیٰ کریم دے ہر صحابی عشرہ مبشرہ تو لے کر جناب امیر معاویہ تک مصطفیٰ کریم دے ہر صحابی نال بھی پیار کر دیا، مصطفیٰ کریم دی ساری آل نال بھی پیار کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصحابی کا نجوم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت و رہنمائی دے ستارے نے، فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرا ہر صحابی عادل ہے۔ اور اپنی آل بیت دے متعلق فرمایا
کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ روح، فرمایا میری آل بیت دی مثال انجی ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی، جویں نوح علیہ السلام دی کشتی سی، اور اس کشتی دے اندر جیڑا سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اس واسطے آل بیت نال بھی پیار کرو، مصطفیٰ دے سارے صحابہ نال بھی پیار کرو۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا اور آہستہ آہستہ آپ نے تبلیغ شروع کر دیتی، اور آپ دی تبلیغ دے نال جلیل القدر صحابہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ میں دو تین گلاں کرنیاں نے روایات سیرت دیا کتاباں چون کے کہ آپ نو نبی کریم دے نال کس طرح محبت سی اور اللہ کریم دے نال کتنی محبت سی، اور جیڑی میں آیت کریمہ خطبے دے اندر پڑھی ہے اس دا شان نزول بھی یہی ہے۔ ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک دی گلی دے اندر جا رہے نے، اگے یہودی جڑے نے وہ بیٹھے نے ایک دارے تے اکٹھے انہاں دا، اور انہاں دا ایک یہودی عالم جدا نام فنحاس ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہاں دے کول جاندے نے اور انہاں نو جا کے اللہ دی توحید دا پیغام سڑاندے نے کہ یہودیت نو چھوڑو، ساڑھے نبی کریم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ او جیڑا یہودی انہاں دا عالم سی اس نے قرآن کریم دی اس آیت من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس آیت دا مذاق اڑایا اس یہودی نے۔ وہ آندہ بھائی اس رب دا اسی کلمہ پڑھیے جیڑا فقیر ہے، اسی غنی ہاں، اسی امیر ہاں، تو آڈا رب تے فقیر ہے، آندہ کہ میرے نا تے صدقہ دیو، اسی اس رب دا کلمہ پڑھیے۔ جدو اس یہودی نے اللہ کریم دی شان دے اندر گستاخی کی تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو برداشت نہ ہویا، آپ نے رکھ کے تھپڑ ماریا او دے منہ تے۔ جدو آپ نے تھپڑ ماریا تے او اپنا جڑا او شکایت سی لے کے تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ پہنچ گئے سارے یہودی۔ انہاں کیا بھئی تواڈے غلام ابو بکر صدیق نے ساڑھے عالم نو منہ تے تھپڑ ماریا۔ اچھا یہودی سارے بھی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ گئے، اور جناب ابو بکر صدیق بھی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ہون او یہودی آندے نے کہ یا رسول اللہ تواڈے غلام نے ساڑھے عالم نو بلا وجہ منہ تے تھپڑ ماریا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق تو پوچھا کہ اے میرے یار صدیق تو سا تھپڑ ماریا؟ جی یا رسول اللہ ماریا۔ کیوں ماریا؟ یا رسول اللہ انہاں نے گستاخی کیتی ہے، اے آندے نے کہ رب تواڈا فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، اسی امیر ہاں، تواڈا رب فقیر ہے، اس وجہ تو میں تھپڑ ماریا۔ اور یا رسول اللہ اگر انہاں یہودیاں دے نال معاہدہ نہ ہوندا مسلمانہ دا تے میں تے دی گردن اتار دینی سی، اور میرے ہاتھ تلوار نہیں سی ورنہ میں تے دا سر اتار دینا سی۔ یا رسول اللہ میں انہاں نو تھپڑ ماریا۔ ہن یہودی آندے نے کہ یا رسول اللہ اسا ایک گل کیتی ہی کوئی نہیں، مکر گئے۔ ہن تانوں پتہ ہی ہے کہ جدو عدالت دے اندر کورٹ دے اندر گواہی دینی ہوئے تے دو عاقل بالغ مسلمانہ دی گواہی قابل قبول ہوندی، دو عاقل بالغ مسلمانہ دی گواہی قبول ہوندی۔ او یہودی آندے نے اگر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نے، انہاں نو آکھو کوئی گواہ لے کے آؤ۔ اچھا ہون جدو آپ نے تھپڑ ماریا سی اس وقت سارے یہودی سن، اتھے کوئی مسلمان بندہ تے موجود کوئی نہیں سی۔ یہودی آندے نے اگر اے سچے نے اپنی گل تے انہاں نو آکھو کوئی گواہ لے کے آمن۔ ہون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کوئی گواہ پیش کرو، اے یہودی تے مکر گئے نے اپنی گل تو۔ ہون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کھڑے نے، اور یہودی کہندے نے کہ ساڑھے عالم نو بلا وجہ انہاں نے تھپڑ ماریا۔ آؤ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر پریشان ہو کے کھڑے نے، اور اس عالم دے اندر کے نبی کریم نے فرمایا اے میرے غلام صدیق کوئی گواہ لے کے آؤ، کوئی گواہ پیش کرو کہ جدو تسا تھپڑ ماریا انہاں نے ایک گل کیتی سی۔ ہن نبی کریم دی بارگاہ دے اندر پیش کرن واسطے کوئی آپ دے کول گواہ موجود کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل امین اج صدیق اکبر مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر پریشان کھڑے نے، ہن چھڈ نہ سدرا دیاں بلندیاں چھوڑ دے، جا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چلا جا اور جا کے پیغام دے دے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے جبریل آج سدرہ دیاں بلندیاں چھوڑ، جا میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر چلا جا اور مصطفیٰ کریم نو جا کے پیغام دے دے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ تحقیق اساں سنیا انہاں آکھیا قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے یہودی آدھے سن کہ تواڈا اللہ فقیر ہے اور اسی غنی ہاں، انہاں یہ گل کیتی سی۔ اور مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر جدو ابو بکر صدیق نو گواہ دی ضرورت پئی، اس وقت گواہ کوئی زمین تو پیش نہیں ہویا، خود رب العالمین نے عرشاں تو گواہیاں گھلیاں نے۔ ابو بکر صدیق دیاں گواہیاں خود رب العالمین نے عرشاں تو گھلیاں نے۔ ایک گل کہ اللہ کریم دے نال اتنی محبت سی کہ یہودی نو تھپڑ مار دیتا، دوسری آپ نو نبی کریم سرور کونین دے نال کتنی محبت سی۔ ایک واقعہ سیرت دیاں ساریاں کتاباں دے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جدو 9 ہجری سی، سال 9 ہجری، مصطفیٰ کریم جدو مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے آئے تے 9واں سال سی، 9 سالاں تو بعد غزوہ تبوک دا ویلا آیا، اور اس وقت عربی دے اندر انہوں آندے نے جیش الاسرت، تنگی دا سال سی، خشک سالی سی، قحط سالی سی، گندم کوئی نہیں سی، آٹا کوئی نہیں سی، جو کوئی نہیں سی، منقع کوئی نہیں سی، خشک سالی دا سال سی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو فرمایا کہ اے میرے غلامو جنگ تے بہنا ہے تے کوئی مال لے کے آؤ۔ ہن سارے جتنے غلام نے حسب توفیق مال لے کے آئے، مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر مال پیش کیتا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر دیاں جتنیاں چیزاں سن انہاں دا ادھا حصہ کر کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا۔ ہن مصطفیٰ کریم آپ انتظار فرما رہے نے کہ کیڑے ویلے میرا یار صدیق آندا ہے۔ مصطفیٰ کریم انتظار فرما رہے نے کہ میرا ابو بکر صدیق کس ٹائم آندا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق دا ایک وکھرا مزاج ہے اور محبت دا انوکھا انداز ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے گھر دا سارا سامان چکیا، جھاڑو پھیر کے ہر چیز مصطفیٰ کریم دے قدمہ دے اندر پیش کر دیتی۔ ہن جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے میرے رسول نے پہلا سوال کیتا، ماں اب کئی تو لِأَہْلِکَ، اے ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں آکھا یا رسول اللہ بڑا پیسہ جمع ہے، بینک دے اندر میرے اکاؤنٹ تے بھرے پے نے، میرے کول تا بڑا مال و دولت ہے، نا فرمایا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر والیاں واسطے کوئی مال و دولت میں جائیداداں تے کوٹھیاں تے کاراں تے بنگلے تے بینک اکاؤنٹ چھڑ کے نہیں آیا، اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یا رسول اللہ گھر والیاں واسطے کوئی مال دولت چھوڑ کے نہیں آیا، گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دے رسول چھڑ کے آیا۔ سارا کچھ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا۔ اور آخری روایت میں پیش کراں کہ جدو نبی کریم سرور کونین آپ دے آخری ایام سن، آپ دنیا تو رحلت فرمان والے سن، وصال دا وقت قریب سی، میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت مبارکہ جیڑی ناساز ہوئی ہے، آپ دی طبیعت خراب ہوئی،
تے آپ نے حکم فرمایا کہ مرو ابا بکر فل یصلی بالناس، بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے ابو بکر نو حکم دے وہ کہ میرے مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصلی امامت تے کھڑے ہوئے، اور صحابہ کرام بڑے پریشان حال نے کہ مصطفیٰ کریم سرور کونین آپ مسجد دے اندر تشریف نہیں سن لے آؤندے، آپ دی طبیعت خراب سی، اور آپ نے جناب ابو بکر صدیق نے 17 نمازاں نبی پاک دی زندگی دے اندر مصلی رسول تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں نے۔ بعض لوگ آندے نے کہ باطنی امام حضرت علی سن اور ظاہری امام ابو بکر سن، ایک گل سرے تو غلط ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مصطفیٰ کریم دے صحابی جناب ابو بکر صدیق دی اقتداء وچ 17 نمازاں پڑھیاں نے، 17 نمازاں، اور مصطفیٰ کریم نے جنہاں نو خود سلیکٹ فرمایا، او ابو بکر صدیق واحد کائنات دا او جڑا ہے کہ جنہاں نے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر مصطفیٰ کریم دے مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیے، او ابو بکر صدیق ہے۔ اس واسطے ظاہری طور تے بھی ابو بکر صدیق افضل نے اور باطنی طور تے بھی جناب ابو بکر صدیق افضل نے، اور امت دا اس دیوتے اجماع اتفاق ہے پوری امت دا کہ مصطفیٰ کریم تو بعد کائنات دے اندر اگر کسی نو افضل مقام حاصل ہے تے ابو بکر صدیق نے۔ جناب ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑے ہوئے، نماز پڑھانا شروع کر دیتی۔ ایک دن گزریا، مصطفیٰ کریم دی طبیعت مبارکہ ٹھیک کوئی نہیں ہوئی، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، تیسرے دن فجر دی نماز ٹائم، صحابہ کرام مسجد دے اندر کھچا کھچ مسجد بھری ہے، مسجد نبوی شریف، مصطفیٰ کریم دی طبیعت مبارکہ ناساز ہے، اور صحابہ بڑے بیتاب نے کہ نبی پاک مسجد دے اندر تشریف لے کے آمن، اسی نبی پاک دے چہرے انور دی زیارت کریے، بیتابن کہ آج 3 دن ہو گئے نے حضور دی زیارت نصیب نہیں ہوئی، مصطفیٰ کریم دا رخ زیبا اسا نہیں ویکھیا، آقا کریم تشریف لے آمن تے اسی زیارت کریے، بیتاب نے آقا کریم 3 دنہ تو نہیں آئے، سانو واضح نصیحت نہیں فرمایا، مصطفیٰ کریم نے مٹھڑیاں گلاں ساڑے نال نہیں کیتیاں، آقا نے نماز نہیں پڑھائی، حضور تشریف لے آمن اسی زیارت بھی کریے تے مصطفیٰ کریم خود نماز پڑھاون، صحابہ بیتاب ہو کے بیٹھے نے، اور جدو جناب ابو بکر صدیق مصلی امامت تے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھانا شروع کی تھی، نبی کریم علیہ السلام دا جڑا حجرہ مبارک سی، اس دا جڑی کھڑکی سی نا ایک دروازہ، وہ مسجد نبوی دے سین دے اندر کھلدا سی، نبی کریم علیہ السلام نے کھڑکی دا دروازہ کھولیا، اور جناب ابو بکر صدیق نے مصلی تے کھڑے ہو کے محسوس کیتا کہ نبی پاک اندر تشریف لے آنا چاہ رہے ہیں، آپ مصلی تو پیچھے ہٹ گئے، آپ مصلی تو دوران نماز، ویسے تے حکم ہے کہ اگر مصلی تو بندہ ہٹ جائے تو آڈا سینہ کعبے والو پھر جائے تے نماز فاسد ہو جاندی، نماز سرے تو ہوندی ہی نہیں، جس بندے دا کعبے والو منہ پھر جائے، دھیان ہٹ جائے اور مصلی تو ہی بندہ پیچھا ہو جائے، اور بعض لوگ تے اے آندے نے کہ نبی پاک دا خیال آ جائے تے نماز ہوندی نہیں ہے، صحابہ دا اے عقیدہ سی، نماز اوہی قبول ہوندی ہے جڑی محبت رسول اچ پڑھی جاوے، نماز اوہی قبول ہوندی ہے جڑی خیال مصطفیٰ وچ پڑھی جائے۔ جناب ابو بکر صدیق مصلی تو پیچھا ہٹے کہ نبی پاک تشریف لے آسن تے حضور نماز پڑھاسن، میرے رسول نے فرمایا اتموا صلاتکم، اے ابو بکر تسی نماز مکمل کرو، ابو بکر نماز مکمل کرو۔ علماء فرماندے نے کہ نبی کریم نے ویکھیا کیوں سی اور مصطفیٰ کریم ویکھ کے مسکرائے، صحابہ فرماندے نے کہ مصطفیٰ کریم دے دندان مبارک دی جیڑی چمک سی وہ اسا ویکھی۔ ہن پہلا سوال اے کہ نماز دے اندر صحابہ دا دھیان تے کعبے ال سی، پھر وہ دنداں دی چمک کیویں ویکھ لیندے؟ پتہ ہے چلیا کہ صحابہ کرام دا یہ عقیدہ سی کہ نماز دے اندر بھی مصطفیٰ کریم دی زیارت کرنا اے عین ایمان ہے، اے عین ایمان ہے۔
اور صحابہ کرام محسوس کر کے بھی مسلح تو پچھا ہٹ جاندے نے کہ مصطفیٰ کریم دروازہ کھول کے آ رہے نے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اتموا صلاتکم، اے ابو بکر صدیق نماز مکمل کرو۔ اور ایک سوال علماء فرما دے نے کہ نبی کریم نے ویکھیا کیوں ہے، کھڑکی کھول کے ویکھیا کیوں ہے؟ جدو نماز پڑھانی نہیں سی تو پھر ویکھن دی کی وجہ ہے؟ علماء فرما دے نے کہ نبی کریم نے امت نو اے سبق دیتا، اور دوسرا اے مصطفیٰ کریم ویکھنا چاہ رہے سن کہ جس صدیق نو میں اپنے مسلح تے کھڑا کیتا وہ صدیق مسلح تے کھڑا ہو کے کچھ ڈھکدا پیا یا نہیں، جس نو میں اپنے تو بعد امام مقرر کر کے جا رہا ہاں، جس نو میں اپنے مسلح دی ذمہ داری سونپ کے جا رہا ہاں، جس نو میں مسلح امامت تے کھڑا کر کے جا رہا ہاں، جیڑا میرے تو بعد خلیفہ بلا فصل بننا ہے، جیڑا امام وقت بننا ہے، جس نے حاکم وقت بننا ہے، وہ میرے مسلح تے میری مسند تے کھڑا ہو کے کچھ جچدا پہ آئے یا نہیں، کوئی ڈھکدا پہ آئے یا نہیں۔ نبی کریم نے ویکھیا کہ ابو بکر صدیق میرے مسلح تے کھڑے ہو کے پھب دے نے یا نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق اتموا صلاتکم، اے ابو بکر نماز مکمل کرو۔ جناب ابو بکر صدیق نے فجر دی نماز مکمل کرائی۔ حضرات گرامی، اے مصطفیٰ کریم دی زندگی دا آخری دن سی، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی روز سوموار دے دن آپ دا وصال با کمال ہویا، اور جناب ابو بکر صدیق نو پوری امت نے اپنا مسلمہ امام مقرر فرمایا، اور آپ ہی اس تو بعد خلافت راشدہ دے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا زمانہ 2 سال 3 مہینے تے 10 دن، سیرت دیاں مختلف کتابہ دے اندر یہی روایت موجود ہے۔ بعض نے اس دنال تھوڑا بہت اختلاف بھی کیتا کہ دن زیادہ سن یا کم سن، لیکن 2 سال 3 مہینے 10 دن میں جڑی روایت پڑھی ہے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر، او اے آپ دی خلافت دا وقت سی، آپ 2 سال 3 مہینے 10 دن حاکم وقت رہے، اور این 63 سال جدو آپ دی عمر ہوئی آپ دا وصال با کمال ہویا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مدفن جڑا بنیا وہ بھی مصطفیٰ کریم دی صحبت دے اندر ہی بنیا۔ اور آخری گل اے بھی علماء محدثین نے بخاری شریف دے اندر موجود ہے، اور جناب حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مدارج النبوت شریف دے اندر بھی لکھا، اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء دے اندر بھی لکھا، دیگر محدثین نے لکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرا او یار ہے جیڑا غار دے اندر بھی میرے نال سی، جس نے ساری زندگی بھی میری صحبت دے اندر گزاری، اور جدو بروز معاشر اسا قبراں چو اٹھنا ہے اس وقت بھی ابو بکر صدیق میرے نال ہوئے۔ مصطفیٰ کریم دے قدمین دے اندر جناب ابو بکر صدیق دا مدفن بنیا۔ جناب ابو بکر صدیق آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنگت اور مصطفیٰ کریم دی معیت دے اندر نے، اور بروز معاشر اور حوض کوثر تے بھی جناب ابو بکر صدیق حضور سرور کونین دے نال نال ہو منگے۔ اللہ تعالیٰ توانو مینو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت صورت نو سمجھن دی کما حقاو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم توانو مینو صحابہ کرام دی محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جناب ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت پاک دا صدقہ اللہ تعالیٰ توڑے میرے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنتا پڑھنی ہے۔